رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے حق شکر ادا ہو نہیں سکتا کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر فرش عزائے حسینی پر آ کر جمع ہو کر سیدہ کو پرسہ پیش کرنے کی سعادت عنایت فرما دی۔ عزیزان محترم، کل کی شب رسول الثقلین کا ذکر ہوا۔ آج کی جو شب ہے اس شب میں جس ہستی سے آج کی رات کا ذکر منسوب ہے اور کوئی نہیں، آقا ابو الحسن مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے۔ اور موسم عزا کے اختتام پر ہونے والی امام بارگاہ علی رضا شارجہ سن 1439 ہجری میں منعقد ہونے والے سلسلہ
عشرہ مجالس کی آخری مجلس، اس پر بات ہوگی، آخری پر بھی بات ہوگی، الوداع پر بھی بات ہوگی اپنے مقام پر. لیکن عزیزان محترم، جس طرح سے ہمارا طریقہ کار پہلے ہی دن سے چل رہا ہے کہ بیان کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ فرش ازا کے اعتبار سے، فرش ازا کی فضیلت کے اعتبار سے آپ کلام سماعت فرما رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، اور پھر تقریر کے دوسرے حصے کے اندر معارف اہل بیت علیہم السلام کے اعتبار سے معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں. عزیزان محترم، جس حدیث نبوی شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سرنامہ کلام میں، بہت ہی مشہور و معروف یہ حدیث ہے. اس حدیث کی طرف آنے سے قبل فرش ازا کے اعتبار سے دو جملے سماعت فرمائے. آپ مسلسل پہلے ہی دن سے، اس عشرے کے آغاز سے، فرش ازا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیان، کوئی نہ کوئی حدیث سماعت فرما رہے ہیں. مگر آج جو یہ بیان آپ سننے والے ہیں، ایک بندہ صالح کا خواب، ایک صالح پرہیزگار شخص کا خواب، جو اپنے خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی علیہ السلام کو دیکھتا ہے، اور اس عالم میں دیکھا کہ اس شخص کی ملاقات ہو رہی ہے اور گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے. یہاں پر کچھ دوسری گفتگو کا سلسلہ رہا، وہاں پر ایک سوال بھی کیا حضرت حبیب ابن مظاہر سے اس شخص نے کہ حبیب، آپ وہ کہ جنہیں خود مولا حسین نے خط لکھ کر کربلا میں بلایا، آپ کے بارے میں مولا حسین نے یہ چاہا کہ آپ کربلا کے اندر خود ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. دیکھیے، ایک یہ بات ہوتی ہے کہ مولا مجھے، ایک یہ بات ہوتی ہے کہ میں مولا کو چاہوں، ایک یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ مولا بھی مجھے چاہیں. کائنات کے اندر ایسے آپ کو بہت سارے افراد ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ میں علی والا ہوں، مگر کمال اس وقت ہے کہ جب علی خود کہے کہ یہ میرا ہے. خود مولا حسین علیہ السلام اس اعتبار سے کہ خط لکھ رہے ہیں، اور خط کے اندر وہ اعزاز کہ جو مولا حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو دیا، وہ اعزاز کوئی کم اعزاز نہیں ہے. من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حسین کی جانب سے خط ایک رجل فقیہ، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والے مرد فقیہ کی جانب. یہ خود ایک جملہ اپنے اندر اتنے پیغامات لیے پوشیدہ ہے. لیکن جناب حبیب سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کو بڑا عظیم مقام ملا، گنج شہداء سارے کے سارے ایک اعتبار سے ایک ہی مقام پر، ایک اجتماعی قبر کے اندر مدفون. آپ اپنے قبیلے کے سردار یا جو بھی سبب قرار پایا کہ آپ الگ سے مدفون ہوئے، اور مولا حسین علیہ السلام کے قبر مطہر، ذریح مطہر کے قریب اس جگہ پر جناب حبیب کی قبر ہے کہ مرد حضرات جب باب القبلہ کو پشت کر کے سامنے نگاہ کرتے ہیں تو ایوان طلا کا وہ پرہیبت اور خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ جس کی پیشانی پر انہیں لکھا ہوا رسول کا وہ کلام نظر آتا ہے، حسین منی وانا من حسین. اس دروازے سے جب انسان اندر داخل ہوتا ہے اور ذریح انور پر پہنچنے سے قبل ہی اپنے بائیں جانب اگر دیکھے تو ایک قبر نظر آتی ہے، ایک ذریح نظر آتی ہے، چھوٹی سی ذریح جناب حبیب. اب ذرا اپنے ذہن کے اندر تصور میں مولا حسین علیہ السلام کی ذریح والے کمرے سے تھوڑا پہلے آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ کھڑے ہیں حرم حسینی میں، اور آپ کے بائیں جانب قبر جناب حبیب ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب حبیب ہر آنے والے زائر کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اس مقام پر، اور کہتے ہیں کہ مرحبا اے زائر حسین، آ جاؤ بارگاہ حسین میں. وہ مقام مل رہا کہ خود علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا، متواتر یہ بیان کیا کہ کوئی شخص اپنے لیے بھی یہ عمل کر سکتا ہے اور اپنے کسی چاہنے والے کے لیے بھی عمل کر سکتا ہے. کیا عمل کر سکتا ہے؟ کربلا معلی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے خاص عمل کوئی ایسا ہے کہ جسے زیارت کربلا نصیب نہیں ہو رہی، ارادہ بھی کیا، نیت بھی کی،
مگر کوئی ایسی وجہ کہ نہیں جا پا رہا، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی سے توسل کرے اور جناب حبیب ابن مظاہر سے کہے، اے حبیب، اے حسین کے حبیب، اے حسین کے حبیب، میرا نام بھی اس دفتر میں لکھ لیجئے کہ جس دفتر میں آپ باقی زوار حسین کا نام لکھتے ہیں، اور وہ دفتر ان کے پاس مرتب ہو رہا ہے۔ لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کہ جن کا یہ اعلیٰ و اعلیٰ مقام، ان سے پوچھا گیا کیا آپ کے دل میں بھی کوئی حسرت رہ گئی ہے اے حبیب؟ تو جناب حبیب نے فقط اتنا ہی کہا کہ ہاں، ایک حسرت اب بھی میرے دل میں ہے، میں جب بھی زمین پر عاشقان حسین کو فرش عزائے حسینی بچھا کر دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میں حسرت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھ کر غم حسین مناؤں۔ یہ اس مقام کی فضیلت کہ خود جناب حبیب ابن مظاہر یہاں پر آ کر شامل ہونا چاہتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، بات کو آگے بڑھایا جائے، ہماری شریعت کے اندر عزیزو نسبت کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی فضیلت مل رہی ہے فرش عزائے حسینی کو، اتنی جو فضیلت اور اتنی اہمیت مل رہی ہے، یہ جو سگنیفیکنس مل رہا ہے، یہ کیوں؟ ہماری شریعت میں نسبت کی بڑی اہمیت ہے، شریعت اسلامیہ میں نسبت کی بڑی اہمیت ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ ایک 4 دیواری جیسا بنا ہوا گھر ہے کہ جس میں کوئی موجود بھی نہیں ہے، کہ جس پر کالا کپڑا لگا دیا گیا ہے، تم سارے مسلمان اس گھر کے گرد کا طواف کیوں کرتے ہو؟ تو اسے کیا جواب دیں گے؟ اسے یہی تو جواب دیں گے کہ یہ فقط بیت نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جسے اللہ سے نسبت ہے۔ بیت فقط بیت نہیں، بیت اللہ، بیت مضاف، اللہ مضاف الیہ، یعنی کہ نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف۔ اب یہ اللہ سے جڑ گیا ہے، اس کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہو گئی ہے وہ پروردگار عالم سے جڑ جانے کی وجہ سے، نسبت پا جانے کی وجہ سے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کو جا کر چومتے کیوں ہو؟ خلیل خدا کے قدم جس پر پڑ گئے، خلیل خدا سے نسبت پا گیا وہ پتھر، کہ حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور جب ایک ایسے مرحلے پر پہنچے کہ قد سے بلند دیوار کا وہ مقام آ گیا کہ اب کیسے اوپر پہنچ کر مزید اینٹوں کو لگایا جائے کہ پروردگار عالم کے گھر کی دیواریں استوار ہو جائیں۔ پروردگار عالم نے کہا، اے ابراہیم، تو ہمارے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تیری مدد بھی ہم ہی کریں گے۔ جنت الفردوس سے وہ پتھر آیا کہ جو جنت الفردوس کا حصہ تھا، زمین کا حصہ خدا نے بنایا، زمین کا حصہ بنایا نا پروردگار عالم نے۔ جنت الفردوس کا وہ حصہ پتھر کہ جو آیا، اس کا احترام قدم ابراہیم علیہ السلام، قدم ابراہیم خلیل کے پڑ جانے کی وجہ سے اس کا اتنا احترام۔ اب اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ تم اس پتھر کو پوجتے ہو تو کوئی قبول کرے گا؟ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہم جس گھر کی جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو سجدہ بھی اس گھر کو نہیں کرتے، ہم تو سجدہ پروردگار عالم کو کرتے ہیں۔ یہ تو توحید کا تقاضا ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ ایک جہد میں سارے مسلمانان اسلام، سارے مسلمانان کائنات ایک جہد پر رخ کر کے عبادت الہی کو انجام دیں، یہ پتھر ہو گیا۔ تو پھر کوہ صفا، کوہ مروہ، اور وہ جو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ ہے، یہ خود دوڑ بھی رکن حج پروردگار عالم نے بنایا، حالانکہ یہ دراصل اس ایک خاتون کا عمل ہے کہ جس کے دل میں وہ توکل تھا کہ پروردگار عالم پر توکل کیا، اور جس کے صدقے میں چشمہ زمزم ملا۔ کیا سوال تھا جناب حاجرہ کا؟ اے خدا، ایک کاسہ آب مل جائے میرا بچہ بچ جائے،
ایک مشکیزہ پانی مل جائے میرا بچہ بچ جائے۔ حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے حکم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی اپنی زوجہ جناب ہاجرہ سے، یعنی کہ ابراہیم کا حکم خدا کا حکم ہوا، ابراہیم کا حکم بھی مانا، خدا کا حکم بھی مانا۔ جناب ہاجرہ نے کوشش کی، پروردگار عالم نے کہا کہ اے ہاجرہ تو پانی مانگ رہی ہے ایک مشکیزہ، لیکن تیرے توکل کا یہ صدقہ ہے کہ تجھے پورا چشمہ زمزم عطا کریں گے۔ مانگا تھا اپنے بچے کے لیے، امتیں سیراب ہو رہی ہیں نسبت کی وجہ سے، نسبت جڑ رہی ہے، ورنہ یہ بات ہم پچھلے دنوں کر چکے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم مزید اگر آگے بڑھیں تو کیا گھر کی چوکھٹ، ہر گھر کی چوکھٹ ہے، اور خدا ہر گھر کی چوکھٹ کو سلامت رکھے، گھر کو سلامت رکھے، مومنین اور مومنات کے گھرانوں کو سلامت رکھے۔ کوئی اگر جا کر انتظار کر رہا ہوتا ہے بیل بجانے کے بعد کہ کوئی آئے گا دروازہ کھولے گا اور میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں گا، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ اندر داخل ہونے والے ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر کی چوکھٹ کو چومتے ہیں اور اس کے بعد اندر جاتے ہیں؟ نہیں، مگر جب روضہ رسول پر جائیں، مگر جب حسین کے روضے پر جائیں، مگر جب امیر ممکنات مولا کائنات حلال مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کی چوکھٹ پر پہنچیں، تو آپ پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ نسبت ہے کس سے؟ اس علی سے کہ جس نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی حکم خدا کے لیے، کوئی عمل ایسا نہ کیا کہ جو حکم خدا سے ہٹ کر ہوتا یا حکم رسول خدا سے ہٹ کر ہوتا۔ یہی تو بات ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب پہلے مسلمان، تو اس کے لیے یہ 4 مصرے سن لیجئے، پڑھتا ہو جو قرآن کو تنزیل سے پہلے اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے۔ مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی، کہ وہ علی کہ جن کے بارے میں خود رسول الثقلین یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور خود مولا کائنات علیہ السلام نے بھی بارہا یہ کہا کہ میں نے ہر نبی کی چھپ کر رسول خدا کی عیاں ہو کر مدد کی ہے۔ اور آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہم تک زیارت امیر المومنین کے الفاظ پہنچے، اس میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو ضرور یہ الفاظ ملیں گے، السلام علیکہ یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، میرا سلام ہو اس علی پر کہ جس علی نے سفینہ، جس علی کے نام نے سفینہ نوح کو نجات بخشی۔ ذات علی کی بات نہیں ہے، نام علی کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم نسبت کی بڑی اہمیت ہے ہمارے ہاں۔ اپنے گھر کی چوکھٹ کو چومنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں آتا، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، سب کانشیس مائنڈ ہمیں کہیں روکتا ہی نہیں ہے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر اگر چوکھٹ چومے بغیر کبھی اندر جانے کی کوشش کریں تو دل کہتا ہے کچھ بھول رہا ہے۔ اور یقین جانیے جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہوں، ان کے روضوں پر جا کر سلام اور زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے، وہ وہاں پر کسی بھی ذریعے کو جا کر پوجتا نہیں ہے۔ یہ اس منبر کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے یہ بات بیان کی جائے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کبھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والوں کے بارے میں یہ بدگمانی بھی کی جاتی ہے، لیکن غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زیارت پڑھنے والے زیارت پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں ذریع کی طرف رخ کر کر زیارت اس لیے پڑھی کہ اس ہستی کا احترام کرتے ہیں، اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز اس لیے پڑھی کہ اسی زیارت کی نماز کے بعد کے جملے ہیں، اللہم انی صلیت لک ورکعت وسجدت لک لأن الرکوع والسجود لا یکون الا لک۔ اے خدا، میں نے یہ نماز پڑھی تیرے لیے،
رکوع کیا تیرے لیے، سجدہ کیا تیرے لیے، اس لیے کہ نماز ہو نہیں سکتی سوائے تیرے لیے، رکوع کیا نہیں جا سکتا سوائے تجھے، سجدہ کیا نہیں جا سکتا سوائے تجھے۔ اور وہاں اگر کوئی آپ کو نظر بھی آئے تو دیکھ لیجئے گا کہ چوم رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے، اور اگر سجدہ بھی کر رہا ہے تو پوچھ لیجئے گا کہ صاحب قبر کو سجدہ کر رہا ہے یا پروردگار کو شکر کا سجدہ کر رہا ہے۔ اتنا عظیم امام تو نے مجھے دیا، نہ دیا ہوتا تو ہدایت نہ ہوتی۔ اور اسی نسبت کی بحث کو اگر آگے بڑھائیں تو گھر میں 3 مرتبہ تو کم سے کم خدا کے شکر کے ساتھ یہ کہا جائے کہ ہر گھر میں کھانا بنتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی عنوان سے۔ مگر کوئی کبھی ایسا کہ جسے آپ نے اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے، یا اس کو آپ تشویق دلانا چاہ رہے ہیں یا آپ اسے مزید آفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ کر کہتے ہیں اسے کہ کھا لو، کہ تم جو بیمار ہو نا یہ کھا لو، تمہیں شفا ملے گی۔ مگر جب دسترخوان کرم اہل بیت سج جائے، اس پر تبرک سجا دیا جائے، یعنی کہ میں یہ کہوں اس سے نام رسول و آل رسول جڑ جائے، تو پروردگار اس میں ایسا اثر ڈال دیتا ہے، بیمار بھی کھا لے تو شفا ملتی ہے۔ یہ تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے نا کہ جس شے میں چاہے اثر ڈال دے۔ پتھر بول نہیں سکتا، رسول کے دست مبارک پر آتا ہے تسبیح شروع کر دیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہاتھ ہی ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ پتھر کو بھی زبان عطا کرتا ہے کہ یہاں سے تسبیح کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نسبت اور خود یہ فرش، آپ کتنی سٹنگز کرتے ہیں، ہم اور آپ کتنی میٹنگز کرتے ہیں، ہم اور آپ کتنی بیٹھکیں لگاتے ہیں، دوستوں کے درمیان ہیں، احبا کے درمیان ہیں، فیملیز کے ساتھ ہیں، کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے، کوئی ایسی ہے کہ جو فارمل ہے، کتنی ہماری اٹھک بیٹھک ہے دوستوں میں اور آنے جانے میں۔ مگر کسی بیٹھک کے بارے میں یہ سنا ہے کہ فرشتے نازل ہو جاتے ہوں، لیکن مجلس حسین ابن علی ہو، یعنی کہ حسین سے نسبت ہو گئی، تو حسین کے نام پر اگر ایسی محفل سجاؤ گے کہ جس میں حسین اور اولاد حسین رسول اور اولاد رسول کا ذکر کرو گے، تو فرشتے آسمان کو چھوڑ کر اس محفل میں آنے کا اشتیاق کریں گے۔ اور کیسی حدیثیں ہیں ہمارے پاس کہ یہاں آتے ہیں اور جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے چہروں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور جب یہ یہاں سے فرشتے ان مومنین کے چہروں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تو ان میں ایسی خوشبو آتی ہے، حوران جنت خود متعجب ہو کر رہ جاتی ہیں کہ تم میں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو جنت الفردوس میں مشک و عنبر کی بھی ہم نے نہیں سونگی۔ تو وہ فرشتے کے جو انہیں یہاں زمین سے واپس پلٹ کر وہاں آ کر دیکھتے ہیں، وہ اس بات کی حسرت کرتے ہیں کہ تم ہمیں لے کر کیوں نہیں گئے؟ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، اب تو لوگ جا چکے ہوں گے اپنے گھر۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں وہاں اس جگہ لے جاؤ، ہم ان لوگوں سے مس نہ ہو سکیں گے تو اس مکان سے مس ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث نبوی شریف ہے کہ نہیں ہے؟ اندہ ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، کہ جب صالحین کا ذکر کرو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو سوچو کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو اس سیدہ کا ذکر کرو تو کیا فرشتے نازل نہ ہوں گے؟ کیا رحمت نازل نہ ہوگی؟ بس عزیزان محترم، بات کو ہم آگے بڑھائیں اور معارف اہل بیت کے دائرے کے اندر داخل کر دیں، اس اعتبار سے کہ آج کا جو موضوع یقیناً اس سلسلے کی آخری مجلس قرار پا رہی ہے، اور خود جیسا کہ بات جس موقع پر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اس عنوان سے، وہ یہی ہے کہ اس فرش کی اگر اہمیت ہے تو وہ بھی اسی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے بھی ان سے اپنا نام جوڑنا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ سن لیجئے، ایک جملہ سن لیجئے اور پھر میں معارف اہل بیت کی طرف جاؤں۔
کہ فرشتے خود ان سے اپنا نام جوڑنا چاہتے ہیں. ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ جناب جبریل بار بار آسمان کو چھوڑ کر جو آ رہے ہیں، در سیدہ پر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بتائیے کہ وہ ایک ستارہ کتنے سارے ستارے ہیں، کتنے سارے ستارے ہیں، مگر آپ کو ایک وہ ستارہ کی جو در سیدہ سلام اللہ علیہا پر نازل ہو گیا اس کا نام زہرہ یاد ہے. عطارد کسی کو یاد نہ ہوگا، مشتری کسی کو یاد نہ ہوگا، مگر زہرہ کا نام سب کو یاد ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ ہمارا در اہل بیت پر خدمت گزاری کرنے کے لیے جانا ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. کہ ہم جاتے ہیں ان کے لیے نہیں، اپنے لیے. اس در پر بھی ہم آتے ہیں ان کو کچھ دینے کے لیے نہیں، اپنے ہی لیے آتے ہیں. ورنہ یہ بتائیے کہ وہ ہستیاں کہ جن کا تعارف خدا کروائے، ہم جیسا ناقص شخص یہاں اس مقام پر آ کر تو اپنا نام لکھواتا ہے سعادت مندوں کے اندر فقط. ورنہ جن ہستیوں کا ذاکر خود خدا ہو، خود قرآن کی آیتیں جن کی شان میں قصیدہ ہوں، ان کا بیان اس ناقص زبان سے کہاں سجتا ہے. لیکن عزیزو، معرفت اہل بیت کی کوشش ضروری ہے، واجب ہے کہ انہیں ہم پہچانیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں کہ انہوں نے اپنی حیات جو گزاری ہے، کیسی زندگی گزاری، کہ جس زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے کیسے کیسے پیغام تھے، کتنی قربانیاں پیش کی، کیسی زندگی گزار سکتے تھے. اپنے انگوٹھے کے اشارے سے زمین پر ایک جنبش کرتے تو پانی کا کیا، دودھ کا چشمہ نکل آتا. مگر ایسی قسم و پرسی کی زندگی گزاری کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم درس لے کر جائیں، اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اہل بیت کے ماننے والے بن جائیں، ایسے بن جائیں کہ دیکھنے والا خود دیکھ کر ہی ایک نظر بھر کر اسے جب دیکھے تو کہے ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق اہل بیت کے مکتب سے ہے. ورنہ ہماری کیا بساط کہ ہم انہیں پہچنوائیں، ہماری کیا بساط. نہ کوئی ذاکر ذاکری کرتا ہے اس لیے کہ اہل بیت کو پہچنوائے، نہ کوئی شاعر شعر کہتا ہے اس لیے کہ اہل بیت کو پہچنوائے، نہ کوئی مفکر اپنی فکر بیان کرتا ہے اس لیے کہ اہل بیت کو پہچنوائے. یہ سب اہل بیت کو پہچنوانے کی بساط ہی نہیں رکھتے، یہ سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں تاکہ خود کو پہچنوائے کہ دیکھو ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے. اور پھر اس کی مثال بھی ہے، اس کی مثال بھی ہے. میں مصرے پڑھنے لگا ہوں، نام آپ بتائیے گا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. وہ اور ہیں کہ جو حسین کو دیندار سمجھتے ہیں اور وہ اور ہیں کہ جو حسین کو دین سمجھتے ہیں. دین است حسین. یہ کن کے مصرے ہیں؟ خواجہ. تو خواجہ نے یہ مصرے لکھ کر اہل بیت کو پہچنوایا. یہ جو خواجہ نے مصرے لکھے، آپ ایک کام کیجئے، آپ سارے مل کر بغیر گوگل کی مدد کے خواجہ کے کوئی اور 2 مصرے سنا دیجئے. آپ سارے مل کر خواجہ کی کوئی اور 2 مصرے سنا دیجئے. آپ سارے مل کر بھی خواجہ کے ان مصروں کے علاوہ کوئی ایک مصرہ بھی نہ سنا سکے تو کہنے دیجئے. اور مجھے آپ سے یہ سوال کرنے کا حق ہوتا ہے، یہ بتائیے پھر کہ ان مصروں کو لکھنے کے ذریعے سے خواجہ نے حسین ابن علی کو پہچنوایا یا حسین نے ان مصروں کے ذریعے سے خواجہ کی پہچان کر.
اور عزیزو کمال تو یہ ہے کہ یہ مصرے ہماری اور آپ کی مادری زبان اردو میں بھی نہیں ہے، مگر زبان زد خاص و عام ہے، سب کو یاد ہے، اردو میں نہیں ہے، زبان فارسی میں ہے، لیکن پھر بھی ہم سب کو یاد ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے، یہ تو چلیے فرد بشر کی مثال ہو گئی، آپ نے اس خاموش کائنات کی مثال سورج، کتنے سورج ہیں مگر سوائے زہرہ کے اور کسی ستارے کا نام آپ کو یاد نہیں، وہ ستارہ کہ جو زہرہ کا ستارہ در سیدہ پر آ گیا اس کا نام سب کو یاد ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ستارہ بھی آسمان سے زمین پر اہل بیت کو نہیں خود کو پہچانوانے آ رہا تھا۔ ملائکہ، پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو مخلوق پیدا کی ہے وہ ہے ملائکہ، وہ ہے فرشتے، ان گنت، سب سے زیادہ تعداد میں پروردگار عالم نے کس مخلوق کو خلق کیا؟ ملائکہ، فرشتے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ کو کتنے فرشتوں کا نام یاد ہے؟ ایک وہ جبریل کے جو مولا حسین کا جھولا جھولاتا تھا اس کا نام یاد ہے، وہ کہ جو آقا حسین کو لوری دیتا تھا اس کا نام یاد ہے، وہ کہ جو در اہل بیت پر آسمان کو چھوڑ کر مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کا درزی بن کر آ گیا اس کا نام ہم سب کو یاد ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ فرشتے بھی آسمان کو چھوڑ کر زمین پر جو آ رہے تھے اہل بیت کے در پر، وہ خود کو پہچانوانے کے لیے آ رہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہی ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر خود اپنی کوئی پہچان بنانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اہل بیت کے در پر، یہ تمہیں ایسے پہچانوا دیں گے کہ پھر تمہیں کسی بے ساخی کی ضرورت نہ رہے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی تمہیں ختم بھی کرنا چاہے تو کبھی سلمان بن کر ابھرو گے، کبھی میسم بن کر ابھرو گے، کبھی عمار بن کر ابھرو گے، کبھی قمبر بن کر۔ اور معارف اہل بیت، یہی اہل بیت ہے کہ جن کی فضیلت بیان کی، انہی کے وہ اخلاق والا صفات کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر ادا کو انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ہر ادا کو۔ کبھی مولا کائنات علیہ السلام، عنوان آپ خود سمجھ جائیں، چلیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انفاق کے حوالے سے 2 جملے سنیے اور اس کے بعد پھر ہم بات کو آج کی شب کی ہستی کی جانب لے جائیں۔ مولا کائنات علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں کچھ درہم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مسکرا کر ان درہموں سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو میرا مال نہیں ہے، جب میں تجھے خرچ کر دوں گا اس کے بعد تو میرا بنے گا۔ یہ تو مولا کائنات کا جملہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ دیکھیے، یہ آج کی جو مانیٹری سسٹم ہے آج کل کے اس دور کا، کہ جو یقیناً ایک ایڈوانسڈ دور ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھیں گے کہ وہ مال کہ جب تک آپ کی جیب میں ہے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، الا کہ وہ آپ اپنے اوپر لگا لیں، یا آپ اسے خود اپنی ذات کے لیے استعمال کر دیں یا کہیں اسے انویسٹ کر دیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک وہ خرچ نہیں ہوگا آپ کا نہیں بنے گا، پڑا رہے گا، ایسے ہی پڑا رہے گا، نہ انڈے دے گا نہ بچے دے گا، یقیناً نہ اس سے کوئی کوپل نکلے گا کہ جو توانا درخت بنے گا، ویسے کا ویسا پڑا رہے گا۔ یہ امیر ممکنات علیہ السلام کا قول ہے اور ان کا فرمان ہے، میں دیکھ رہا ہوں جب تک تو میرے ہاتھوں پر ہے نا تب تک تو میرا نہیں ہے، غذا کی صورت میں میرے لیے توانائی بنے گا، صدقے کے طور پہ دوں گا تو میری آخرت کا سامان بنے گا، عزائے حسینی میں دوں گا تو مجھے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا بڑھ کر واپس ملے گا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ایک حدیث قدسی کے اندر
توصیہ بھی فرمایا، ارشاد بھی فرمایا کہ جو ابن بنت مصطفیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے پر کچھ خرچ کرے، دینار کی بات ہی نہیں ہوئی ہے، توانائی بھی شامل ہے، ہر چیز جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ شامل ہے، تو میں اسے 10 گنا 100 گنا بڑھا کر دوں گا۔ لیکن عزیزان محترم، انفاق، مولا کائنات علیہ السلام 2 کرتے 2 پیرہن لے کر آئے، ایک نیا ایک پرانا، دونوں پیرہن ہاتھوں میں ہیں۔ قمبر کو بلایا، اے قمبر۔ جناب قمبر کون ہے پتہ ہے؟ جناب قمبر ہیں مولا کائنات کے غلام۔ یہ جناب قمبر کا اصرار ہے، مولا کائنات سے کہتے ہیں مجھے غلام ہی رہنے دیجئے، ورنہ 2 ایسے علی ہیں سلسلہ امامت میں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو قمبر بھی انہی غلاموں میں سے ہیں کہ جنہیں مولا کائنات نے کہیں کسی اور کے یہاں پر غلام تھے، رقم دی، آزاد کیا، کہا مولا جب آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں اب تو اس کے سامنے مجھے شاہی بھی اچھی نہیں لگتی، بادشاہی بھی اس غلامی کے سامنے اچھی نہ لگے، اپنا غلام بنا لیجئے۔ مولا کائنات نے منع نہ کیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ مولا کائنات علیہ السلام قمبر کو نیا لباس دے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے۔ قمبر نے کہا مولا یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نیا پہنے۔ مولا نے کیسا جواب دیا؟ مولا نے کہا قمبر تو جوان ہے کہ تو یہ نیا پہنے، میں تو بوڑھا ہو گیا، تیرے جسم پر یہ اچھا لگے گا کہ تو جوان ہے۔ جناب قمبر کھڑے مولا کائنات علیہ السلام کے پاس، آپ کا واقعہ بار بار کا سنا ہوا، لیکن نتیجے تک پہنچنے کے لیے اسے اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھوں کہ سائل آیا، مولا کائنات موجود ہیں، جناب قمبر موجود ہیں اور ایک آدھ شخص موجود، آ کر کہا مولا روٹی کا سوال ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام نے کہا قمبر روٹی دے دو، کہا روٹی بوری میں ہے، کہا بوری دے دو، کہا بوری اونٹ پر ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ قطار میں ہے۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ ہاتھوں میں اس قطار کی مہار تھی، اسے چھوڑ کر ہٹے، کہا اے قمبر میں تجھے روٹی دینے کا کہہ رہا ہوں، تم مہار چھوڑ کر پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ کہا یا ابوالحسن مجھے ڈر لگا کہ میں کہوں کہ قطار کی مہار میرے ہاتھوں میں ہے، آپ کہیں تجھے بھی اس کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ اے آقا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، آپ کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ مولا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، آپ کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے گی دنیا ایسے اصحاب، ایسے چاہنے والے، ایسے عاشق کہ جو ٹوٹ کر علی کو چاہیں؟ ان میں ایک میسم تمار۔ بس جناب میسم کا ذکر سن لیجئے اور اس کے بعد پھر مولا رضا علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ میسم، جناب میسم، یہ جملہ ہم نے پچھلی مجلسوں میں سے ایک مجلس کے اندر کہا، کوفہ شہر میں بڑی دکانیں تھی عزیزوں، بہت ساری دکانیں، مگر جس دکان پر جا کر بیٹھنا میرا مولا پسند کرتا تھا وہ میسم کی کھجوروں کی دکان تھی، اور جناب میسم تمار کے پاس بیٹھ کر صرف وہ عام باتیں نہیں ہوتی تھیں، مولا کائنات اپنے سینے کا علم منتقل کرتے تھے۔ ظرف تھا، یہ بات بھی عرض ہوئی کہ ظرف نہ ہو تو اس در سے ملتا ہے مانگنے والے کو۔ کوئی آ کر یہ کہے کہ میں قابل نہیں ہوں مجھے تھوڑی ملے گا، تو کہا ٹھیک ہے آؤ اس در پر مانگو تو صحیح، قابلیت بھی مل جائے گی۔ ظرف نہیں ہے میرا اتنا کہ مجھے ملے تو ٹھیک ہے، وہ نہ مانگو کہ جس کا ظرف نہیں ہے، مگر ظرف تو مانگو، اس در سے ملتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس در کو آتھورائز کیا ہے کہ یہ ہیں وہ دروازے کہ جو میری آتھورائزڈ فرینچائز ہیں زمین پر، یہاں سے لوگے تو میری چیز ملے گی،
یہاں کے علاوہ کسی در کو کھٹکھٹاؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ جناب میثم کے ساتھ مولا بیٹھے ہوئے، کہا میثم جاؤ گھر جاؤ، کھانے کا وقت ہوا، اور جا کر کچھ آرام کرو، کھانا کھاؤ اور آ جاؤ۔ جناب میثم گئے، واپس آئے، آپ سب کا سنا ہوا واقعہ، کھجوروں کی بوریوں میں سے ایک بوری نہیں تھی۔ مولا کائنات علیہ السلام ایک مرتبہ وہاں پر آئے، باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ میثم کی پیشانی پر شکن تک نہ تھی، کوئی بل نہ تھا، ورنہ ہم جیسا کوئی ناقص ہو تو ذرا سا اس کو 2 صفوں کا علم آ جائے، 2 سطریں پڑھ لے تو کہتا ہے کہ مولا وہ فقہی مسئلہ پڑھا ہے آپ نے؟ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر۔ مولا کائنات علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ سائل آیا تھا، اسے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے عطا کر دیا۔ جناب میثم تمار نے کچھ نہ کہا، فقط اپنی جھولی کو پھیلایا، سر کو جھکایا، کہا یہ ایک سائل فقیر میثم آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، جیسے اسے عطا کیا اسے بھی کچھ اللہ کی خوشنودی کے لیے عطا کریں۔ اور جناب میثم کو مولا نے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا کہ اے میثم، تمہیں ہم نے پروردگار عالم کے حکم سے علم المنایا والبلایا دے دیا۔ علم المنایا والبلایا زمانہ آئندہ میں ہونے والے واقعات کا علم مولا کائنات علیہ السلام نے حکم خدا سے جناب میثم کے سینے میں منتقل کیا۔ اور اب جناب میثم سارے شہر کوفہ کے اندر پھرتے ہیں اور لوگوں کو جسے مناسب لگتا ہے بتاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یعنی کہ جب علم میں میثم جو علی کا عطا کردہ علم ہے، جو اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں سے تحمل نہ ہو سکا، تو اسے دیوانہ کہہ دیا۔ یا میثم دیوانہ نظر آیا کہ جسے علم علی ابن ابی طالب نے دیا تھا، یا بہلول دیوانہ نظر آیا کہ جسے در موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملا تھا۔ لیکن عزیزو، اس اعتبار سے کہ جناب میثم تمار آخر میں کیا ہوا؟ لٹکا دیا گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، اعضاء و جوارے کو کاٹ دیا گیا، خون بہتا رہا، 3 دن تک جناب میثم لٹکے رہے درخت کے ساتھ، اور خون کے بہت زیادہ بہ جانے کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ سب کچھ چھین لیا، ہاتھ بھی چھین لیے، پاؤں بھی چھین لیے، اور جسم کے دیگر اعضاء بھی جسم سے جدا کیے، لیکن سب کچھ چھین پایا، علی کی محبت چھین نہ پایا میثم سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پھر شاعر لکھنے پر مجبور ہوا کہ کم مایگی زیست کی دل میں کسک نہیں، اظہار حق کے باب میں کوئی جھجک نہیں، ہمت ہے گر کسی میں تو میثم سے چھین لے، یہ عشق بو تراب ہے باغ فدق نہیں۔ یہ ہے جناب میثم۔ برادر کی خواہش پر کم آئے گی زیست کی دل میں کسک نہیں، اظہار حق کے باب میں کوئی جھجک نہیں، ہمت ہے اگر کسی میں تو میثم سے چھین لے، ہے یہ عشق بو تراب ہے باغ فدق نہیں۔ درود بھیجئے سارے مل کر محمد و آل محمد۔ کسی نے مولا حسن سے پوچھا کہ حاتم طائی 70 دروازوں سے عطا کرتا تھا۔ ہم نے مولا کائنات کی سخاوت، بات انفاق پر ہو رہی ہے نا، بات راہ خدا میں عطا کرنے کی ہو رہی ہے نا، تو پھر اہل بیت علیہ السلام ہی کی سیرت تو بتائے گی کہ انفاق کہتے کسے ہیں۔ ایک مثال وہ کہ جو مولا کائنات اتنی جلدی کر رہے ہیں، کہتے ہیں زیادہ دینا پڑے تو دے دو، سائل کا چہرہ میرے سامنے زیادہ دیر کھڑا نہ رہے، تقاضا کر چکا ہے، چہرے پر شرمندگی آ چکی ہے، میں نہیں چاہتا سوال کرنے کے بعد زیادہ دیر اپنے سامنے کھڑا کروں، اسے عطا کرو اور بھیجو، زیادہ دینا پڑتا ہے دے دو، جانے دو اسے۔ تو یہاں پر سوال کیا گیا، 70 دروازے سے ایک ہی سائل کو دیتا تھا، 70 بار الگ الگ دروازوں سے ایک سائل کو دیا، وہ گھوم کر دوسرے دروازے سے آیا، وہاں سے بھی دیا، جانتا ہے کہ وہی سائل ہے، پھر یہاں سے آ رہا ہے، پھر دے رہا ہے، پھر دے رہا ہے، پھر دے رہا ہے، مگر عزیزو حاتم طائی کی سخاوت یقیناً اپنی جگہ پر ہے،
مگر اس سخاوت جناب حاتم طائی کا مقابلہ اور تقابل مولائے کائنات علیہ السلام کی سخاوت سے تو نہیں کر سکتے نا۔ کیا وجہ ہے؟ حاتم طائی وہ سخی کہ جو 70 دروازوں الگ الگ 70 دروازے مانگنے والا ایک ہی شخص 70 بار جانتے ہوئے بھی دے رہا ہے، مگر مولا حسن یہ کہتے ہیں کہ میرا بابا ایسا سخی ہے کائنات کا کہ پہلی بار دروازہ کھٹکھٹا کر مانگنے والے سائل کو اتنا دے دیتا ہے کہ در در جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یا علی یہ عظیم علی کہ جس کے ایمان کا یہ مرحلہ ہے، جس کے علم کا یہ مرحلہ ہے، جس کی سخاوت کا یہ مرحلہ ہے، جس کی معنویت کا یہ مرحلہ ہے، جس کے ایمان کا یہ مرحلہ ہے، وہ علی جس ہستی کے جوتوں پر نالینوں پر پڑی خاک کو صاف کر کے اس خاک کو اپنے سر پر سجانا شرف سمجھے، اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو بات کو آگے بڑھائیں کیونکہ دامن وقت بہت زیادہ سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام کی یہ سخاوت ہے، مگر یہاں پر دینے والے کو اس انداز سے مولا کائنات عطا کر رہے ہیں، تو ایک عطا کرنے کا انداز آقا شمس الشموس انیس النفوس ابو الحسن مولا باب الحوائج آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا ہے۔ ایک شخص رات میں مولا رضا علیہ السلام کے دور میں ایک شخص رات کو سویا خواب میں، جس مسجد میں آنا جانا روزانہ ہوتا ہے، یعنی کہ مسجد نبوی، خواب میں دیکھا کہ رسول ثقلین تشریف فرمائے، ان کے سامنے کھجوروں سے بھرا ہوا تشت رکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ رسول تشریف فرمائے اور سب کو اس سے کھجوریں عطا کر رہے ہیں، تو سوچا کہ میں بھی یہاں سے مستفید ہو جاؤں۔ رسول کی بارگاہ میں پہنچا، رسول نے مٹھی بھر کر کچھ کھجوریں اسے عطا کی۔ جب اسے مل گئی کھجوریں تو لے کر وہ وہاں سے چلا۔ جب گنتا ہے تو کیا دیکھا؟ 9 دانے ہیں کھجوروں کے، 9 دانے۔ اور 9 کا راز میں نہیں جانتا، میں 9 کا راز نہیں جانتا، لیکن عزیزان محترم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عدد ابجدی اعتبار سے 135 بنتا ہے، اور 1 اور 3 اور 5 کو جمع کرو تو 9 بنتا ہے۔ میں راز نہیں جانتا، مگر 9 دانے اسے عطا کیے، اور جب 9 دانے عطا ہو گئے تو لے کر چلا، عالم خواب سے بیدار ہوا، اگلے دن مسجد نبوی پہنچا، اور آنے کے بعد دیکھا جس انداز سے خواب کے عالم میں رسول اللہ کو دیکھا تھا نا بیٹھے ہوئے، اسی انداز سے، اسی عالم میں، اسی ہیبت کے ساتھ رسول کے اس بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا کو مسجد نبوی میں اسی مقام پر اسی انداز سے بیٹھا دیکھا۔ دل میں خواہش ہوئی کہ اس کے معنی یہ تھے کہ مجھے یہ اشارہ مل گیا کل کہ مجھے آج مولا کے در سے کھجوریں ملیں گی، اور گیا اور مولا کے سامنے دستے سوال کو بڑھایا، اور مولا نے ایک مٹھی کو بھرا اور دے دی اسے کھجوریں، لے کر گیا۔ اب اسے بہت جلدی تھی کہ میں گنوں کہ یہ کتنی ہیں، گنی تو وہ بھی 9 تھیں۔ ایک مرتبہ پلٹا اور پلٹنے کے بعد کہا یبنا رسول اللہ کچھ اور مل جاتی ہیں۔ مولا رضا نے فرمایا اگر میرے نانا نے تجھے دے دی ہوتی تو میں علی ابن موسیٰ الرضا بھی تجھے دے دیتا۔ اتنی زیادہ کہ یہاں پر کیا ہے، یہ مکتب کون سا مکتب ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے، اور مامون کا دربار ہے۔ اب اس واقعے کو مختلف خطبہ نے مختلف انداز سے پڑھا ہے، کتابوں میں کچھ مختلف انداز سے بھی ملتا ہے، لیکن ایک شخص کی جو ایک تاجر ہے اور مامون کے دربار میں پہنچا، اور جیسے ہی مامون کے دربار میں یہ تاجر داخل ہوا
تو اس دربار کے اندر خوشبو چاروں طرف پھیل گئی، چاروں طرف ایک خوشبو پھیل گئی، اور ہر کوئی اس تاجر کی جانب دیکھنے لگا، سوال کرنے لگا مامون کہ اے شخص کیا وجہ ہے کہ تجھ سے خوشبو آ رہی؟ کہا میرے پاس سامان ہے، کچھ تجارت کا سامان۔ کون سا سامان ہے تجارت کا، بیچنے کا؟ کیا سامان لے کر آیا ہے؟ کہا رسول کے بال ہیں، منہ مبارک رسول اکرم۔ کہا اچھا کیا دلیل ہے کہ یہ رسول ہی کے بال ہیں؟ کہا یہ خوشبو، کائنات میں اس جیسی کوئی خوشبو لے آؤ میں مان لوں گا کہ میرا دعویٰ غلط ہے۔ بہرحال بلایا گیا، قیمت طے ہوئی، معلوم ہوا، اور وہ 7 رسول خدا کے الگ الگ منہ مبارک 7 دانے مامون نے خریدے، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ زیارت کے لیے جو شخص آنا چاہتا ہے آ جائے دربار میں، اور لوگوں کا تانتا بندھنا شروع ہوا۔ لوگ رسول اکرم کے بال، رسول اکرم کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے کر آ رہے، اور سارا کا سارا دن لوگ آتے رہے، زیارت ہوتی رہی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، رسول کا بیٹا آقا علی ابن موسیٰ الرضا مامون کے دربار میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد مامون کے پاس آئے، رک کر سوال کیا کہ مامون کیا خریدا ہے، کیا خبریں ہیں؟ کہا آپ کے جد کے بال خریدے۔ کہا اچھا ذرا دکھانا۔ محبت کے ساتھ ان بالوں کو لیا اور ایک مرتبہ بوسے دینے لگے، چومنے لگے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ ہی کے نانا کے بال ہیں؟ کہا مجھے ان بالوں سے اپنی خوشبو آ رہی ہے۔ مگر یہ کہنے کے بعد مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے ان 3 بالوں کو 4 بالوں سے جدا کیا، 3 منہ مبارک ایک جانب، 4 الگ ایک جانب۔ کہا کہ یہ الگ کیوں کیے؟ کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 نہیں۔ کہا خوشبو آپ کو آ رہی ہے، مجھے تو نہیں آ رہی، دلیل کیسے لوگوں کو بتائیں گے، یا کم سے کم میرے لیے؟ کہا آگ روشن کر۔ آگ کو روشن کیا گیا، ان 3 بالوں کو آگ میں ڈالا گیا، وہ 3 بال جل گئے، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ان 4 بالوں کو آگ میں ڈالا گیا، آگ بجھ گئی۔ یہ سوچئے کہ جس رسول کے بال کا یہ حال ہو، اس کی آل کا کیا عالم ہوگا۔ اور افسوس کہ امت نے بال کو یاد رکھا، آل کو بھول گئے۔ اور وہ واقعات کہ اگر بھول نہ گئے ہوتے تو سیدہ کو پرسہ دینے کا وہ انداز نہ ہوتا جو تاریخ میں ملتا ہے۔ مگر عزیزو، مولا رضا علیہ السلام ایک خادم ہے کہ جس کا نام ہے معروف کرخی۔ ایک شخص آ کر ملنا چاہتا ہے مولا رضا علیہ السلام سے، مولا کے در پر دربان آ کر ایک شخص روکا ہے، معروف نے اسے روکا، ابھی اندر نہیں جا سکتے، مولا کے آرام کا وقت۔ کہا مجھے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کچھ ضروری کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ مجھے بتا دے، ہو سکتا ہے کہ شاید میرے بس کا ہو۔ اگر غلام علی ابن موسیٰ رضا کے بس کا ہو تو پھر خود مولا علی ابن موسیٰ رضا کے پاس جانے کی کیا ضرورت رہ جائے۔ بہرحال وہ واقعہ کی جو کتابوں میں اس انداز سے ملتا ہے کہ آنے والے نے یہ کہا کہ میں ملاحی کرتا ہوں، میں کشتی چلاتا ہوں، اور جب میں کشتی کے ساتھ دریا میں ہوتا ہوں تو دریا میں کبھی طغیانی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا، اور میرا نکلنا باہر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تعویذ چاہتا ہوں کہ مولا رضا علیہ السلام سے لے کر جاؤں، اپنے ساتھ رکھوں، تاکہ ایسے اوقات میں میرے لیے مشکل کا باعث نہ بنے، حل ہو جائے میری مشکل۔ کہا ایک کام کر، چلا جا، اور تعویذ میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ اگلی بار جب تو دریا میں ہو اپنی کشتی کے ساتھ تو ایک بات یاد رکھنا، میرے نام کا واسطہ دینا اور کہنا اے طوفان تھم جا، تجھے علی ابن موسیٰ رضا کے غلام معروف کا واسطہ۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اس غلام کا واسطہ دیا تب آیا ہوا طوفان واپس پلٹ گیا۔
اب اتنا سوچ لیجئے کہ جس میرے مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے ایک غلام معروف کرخی کا یہ عالم ہے، تو خود مولا رضا علیہ السلام کی زہد و تقوی اور ان کے درجات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم، وہ میرا مولا رضا علیہ السلام کہ جن کا ایک لقب ضامن آہو ہے، ضامن آہو کسے کہتے ہیں؟ یہ مولا کی کریمی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے، کیونکہ عزیزو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ یہ جہاں پہنچ جاتی ہیں نا، یہ ہستیاں یہ نور کا مرکز بنا دیتی ہیں اس جگہ کو۔ یہ ہستیاں مکہ چلی جائیں تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ چلی جائیں تو منورہ بن جاتا ہے، نجف چلے جائیں یہ تو اشرف بن جاتا ہے، کربلا معلی بن جاتا ہے، کاظمین شریفین بن جاتا ہے، مشہد مقدس بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک شخص ہے کہ جس نے شکار کیا ایک ہرن کا، ہرنی کے ایک بچے کا شکار کیا، اسے لے کر جا رہا تھا۔ مولا سامنے سے آئے، ہرن نے مولا کی جانب دیکھا، مولا نے ہرن کی جانب دیکھا۔ اس کے بعد شکاری سے کہا اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، کچھ دیر کے لیے اسے چھوڑ دے، یہ جائے گی اور واپس آ جائے گی۔ شکاری کہتا ہے کہ اسے آزاد کر دینے کا کہا ہوتا تو سمجھ میں آتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ اس نے یہ سوچا کہ چہرے سے یہ شخص سچا نظر آ رہا ہے۔ مولا رضا علیہ السلام کو دیکھ کر سوچا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن کون ضمانت لے گا؟ مولا رضا نے کہا کہ میں ضامن ہوں، یہ واپس آئے گی، ضامن آہو، میں ضامن ہوں۔ اور اس کی ضمانت میں مولا رضا وہاں بیٹھ گئے، مولا بیٹھ گئے۔ وہ ہرن وہاں سے گئی، اور جب تک وہ گئی اپنی ماں سے ملنے کے لیے، اسے خدا حافظ کہہ کر واپس آنے کے درمیان کا جو وقت تھا نا، یہ شکاری سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا کریم شخص ہے کہ جو یقیناً اس ہرن کی زبان کو جانتا ہے، ورنہ اشاروں میں کیسے بات ہو سکتی ہے، اور اتنا کریم کہ جسے میں نے یہاں بٹھا کر رکھا ہے۔ سوچ ہی سوچ میں، اور یہ بھی سوچ رہا ہے کہ نہیں معلوم وہ واپس آئے گی بھی ہرنی یا نہیں۔ اتنے میں وہ ہرن کا بچہ واپس آیا، اسے آتا ہوا دیکھا۔ مولا رضا علیہ السلام نے کہا اٹھا لے اسے اور لے کر جا اپنے ساتھ۔ مولا رضا علیہ السلام سے اس شکاری نے کہا یہ ہرنی آج سے آزاد، میں آپ کا غلام میرے مولا۔ یہ اخلاق کہ اس انداز سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے، ایک حیوان کا بھی خیال رکھنے والے، خود ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا، خود ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، خود مولا کے ساتھ کیا ہوا۔ غربت کے عالم میں ہے نا مولا، توس کی سرزمین پر غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے میرے مولا کو؟ اپنے تمام خانوادے سے دور توس کے علاقے مشہد میں دفن۔ اور دیکھیے جہاں جہاں پر بھی کوئی ہستی اہل بیت سے تعلق رکھنے والی مدفون ہے نا، رسول خدا کے ساتھ جناب سیدہ ایک روایت کے مطابق اسی حجرے میں رسول کے ساتھ مدفون، اکیلے نہیں ہے رسول، اصحاب ائمہ بقی اکیلے نہیں ہیں۔ نجف آ جائیے، حضرت آدم و حضرت نوح مولا کائنات کے ساتھ مدفون ہیں، کاظمین میں 7ویں امام کے ساتھ 9ویں امام ہیں، عسکرین کے اندر سامرہ کے اندر 10ویں امام کے ساتھ 11ویں امام مدفون ہیں۔ مگر یا میرا مولا رضا نظر آیا کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں، یا ان کی بہن فاطمہ معصومہ نظر آئی کہ جن کے ساتھ کوئی دفن نہیں، اکیلے۔ اور جس علاقے میں اہل بیت عموماً مدفون ہے، حجاز و عراق، یہاں سے بہت دور مشہد کی سرزمین میں مدفون میرا مولا رضا، کہ جب دیبل نے مرثیے کے اشعار پڑھے تھے اور بی بی فاطمہ معصومہ نے سماعت فرمائے تھے، یا لہا
وَقَبْرٌ بِتُوسٍ یا لہا میں مصیبتن، اور ایک قبر توس میں بنے گی کہ جس کی مصیبت کی ایک جدا ہی داستان ہوگی۔ اگلا مصرع یا اگلا شعر پڑھنے سے پہلے کسی نے دیبل کو رکنے کا حکم دیا، اے دیبل رک جا۔ مرثیے کا یہ بند سن کر مولا رضا کی بہن بی بی فاطمہ معصومہ کو غش آ گیا ہے۔ میرا سلام ہو بی بی معصومہ پر بھی، اور میرا سلام ہو علی کی بیٹی زینب کبریٰ پر بھی۔ اے بی بی، آپ کو بھیا کی مصیبت سن کر غش آ گیا۔ یہاں بہن زینب تلے زینبیہ پر کھڑی رہی، بھائی کے گلے پر خنجر، بھائی کے گلے پر خنجر چلتا رہو۔ ہاں وہ انگور جب میرے مولا نے کھائے ہیں کہ جن میں زہر ملایا تھا مامون نے، اور اس کے بعد خواجہ ابا سلط حروی بار بیٹھے ہوئے تھے مولا کے انتظار میں، دیکھا چہرے پر کپڑا ڈلا ہوا ہے، سمجھ گیا ابا سلط کہ مجھے مولا نے حکم دیا تھا چہرے پر کپڑا ہو تو مجھ سے کوئی کلام نہ کرنا۔ چلے مولا اپنے حجرے میں داخل ہوئے، مولا کے پیچھے پیچھے مولا کا یہ غلام، مولا کا یہ عاشق ابا سلط چلتا رہا۔ مولا اپنے حجرے میں داخل ہو گئے، یہ ابا سلط باہر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی، ایک مرتبہ کسی کے رونے کی اس کمرے سے آواز، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ کائنات کا مولا، انیس النفوس، شمس الشموس، سلطان العرب والعجم، علی ابن موسیٰ الرضا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے، اور کم سن بیٹا محمد تقی مدینہ سے باعجاز امامت آ کر اپنے بابا کے لاشے پر گریہ کر رہے۔ میرا سلام ہو آقا محمد تقی پر۔ اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، تجہیز و تکفین بھی ہوئی، جنازہ بھی اٹھا۔ جب جنازہ اٹھا کر دفنانے کے لیے لے جایا گیا تو کسی نے جنازے میں تیر بھی نہ مارے اور دفنانے بھی دیا، مگر میرا سلام ہو حسنین کریمین پر، ایک کے جنازے میں تیر لگے، ایک کا جنازہ تیروں پر دیکھا بہن زینب۔ عزیزو رو لو، نہیں معلوم پھر کب فرصت ملے۔ سن 1439 ہجری کے عشروں کی آخری مجلس ختم ہو جائے گی، ہمارا گریہ ختم نہ ہوگا، مجلسیں ختم ہو جائیں گی، سیدہ کا گریہ ختم نہ ہوگا، فرش عزا کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، مگر یہ فرش عزا خالی نہ رہے گا، اس لیے کہ ایک بی بی روزانہ یہاں آ کر، ارے میں الوداع کہوں تو کیسے کہوں، معلوم ہے فرش عزا کو، فرش عزا پر کل پھر ایک بی بی آ کر گریہ کرنے والی، اے میرے بیٹا حسین، تجھ پر وہ ظلم ہوا، ارے تجھے چکیاں پیس پیس کر ماں نے پالا تھا۔ ہاں عزیزو رو لو، کیونکہ آج ہمارے اور تمہارے رونے پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ روگے تو کوئی تماچا نہیں مارے گا، روگے تو کوئی تازیانہ نہیں مارے گا، روگے تو کوئی جھڑکے گا نہیں۔ اے بیبیوں، اے فاطمہ زہرا کی کنیزوں، آج رو لو، پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، آج پابندی نہیں ہے، رونے والی بی بی کے کانوں کی بالیاں کوئی چھینے گا نہیں، کسی بچی کو تماچا کوئی مارے گا نہیں۔ ارے حسین کی 4 سالہ سکینہ، ہاں عزیزو، وہ وقت آیا کہ جب میرا مولا غسل و کفن ہوا، دفنا دیا گیا۔ رونے کا مقام اس لیے بھی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہے نا، تو زینب علیہ نے یہ کہا تھا، زینب علیہ نے یہی کہا تھا، مدینہ تو جدنا
لا تقبلینا، اے ہمارے دادا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، ہم لٹ کر آ گئے۔ عزیزو رونے کا حق تو یہی ہے، رونے کا حق تو یہی ہے، اس لیے کہ آقا امام صادق نے جب اپنے صحابی ابو بصیر کو روتے دیکھا تو کہا ابو بصیر روتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا یہ میرے رومال میں آنسو۔ کہا مولا رو رہا ہوں۔ کہا ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے ماں کا جوان مر جائے۔ ہاں عزیزو بڑا عظیم ظلم ہوا اس گھرانے پر، اور یاد رکھنا یہ جو تمہارے اور ہمارے آنسو ہیں نا، یہ ہماری قبر میں روشنی کا سامان بنیں گے۔ خدا صبر دے دل امام زمانہ کو۔ ہم اور آپ آنسوؤں سے روتے ہیں نا، زمانے کا امام خون سے روتا ہے۔ اور حق بھی یہ ہے، ہم تو سن کر روتے ہیں نا، زمانے کا امام تو اپنے دادا حسین کی مصیبت کو آنکھوں سے دیکھ کر گریا۔ تو رو لو اس بی بی پر بھی کہ جس بی بی نے مدینہ آنے کے بعد، دیکھیے یہ ایام جو ہے نا جناب سیدہ کی مصیبت کے بھی ایام ہیں، اور بیٹی اور ماں کی مصیبت کی شباہت کو سن لو۔ جب ماں واپس آئی ہے نا گھر لٹ کر، ماں سیدہ جب گھر واپس آئی ہے، جب بی بی کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، گھنٹوں کھڑی رہی تھی، کسی نے نہ کہا تھا سیدہ بیٹھ جائیے، رسول کی بیٹی ہیں آپ تھک گئی ہوں گی۔ جب آ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہیں، جناب زینب کو ساتھ دربار نہیں لے گئی تھی، مگر عزیزو جناب زینب نے جب اپنی مادر گرامی کو دیکھا بیٹھے ہوئے تو پہچانا نہیں کہ کون ضعیفہ ہے۔ اے ضعیفہ، یہ میری ماں فاطمہ کا گھر ہے، ان کا بستر ہے، کہاں جانا چاہتی ہو بی بی؟ نہ پہچانا۔ ایک مرتبہ اپنا سر اٹھایا، بالوں کو ہٹایا، کہا بیٹا زینب نہ پہچانا میں تیری ماں فاطمہ۔ تو آؤ، جب زینب لٹ کر مدینہ آئی ہے، اپنے گھر میں داخل ہوئی ہے، اپنے بستر پر بیٹھی تھی، بال سفید تھے، کمر جھک گئی تھی، عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا، سوال کیا ہے ضعیفہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کو اٹھایا، کہا عبداللہ نہ پہچانا، میں تیری زوجہ میں تیری زینب ہوں۔ اور مدینہ کیوں رہنے کے قابل نہ رہا تھا جانتے ہیں؟ کیوں رہنے کے قابل نہ رہا تھا؟ کیونکہ ایک ماں کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں بیٹے اس ماں ام البنین نے حسین کے پر قربان کر دیے تھے، اور یہی کہتی جاتی تھی بیٹا عباس اگر تو نہ مارا جاتا تو میرا حسین بچ جاتا۔ تو اسی مدینہ میں کہ جو رہنے کے قابل نہ رہا تھا، کیوں رہنے کے قابل نہ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس مدینہ کے سردار اجڑ گئے تھے اس شہر میں۔ ایک ایسی ماں نظر آئی کہ جس کی گود اجڑ گئی، رباب جس کا نام ہے، کہتی تھی میں کربلا سے مدینہ جاؤں تو کیوں جاؤں، ارے میرا بیٹا کربلا میں رہ گیا، بیٹی سکینہ زندان شام میں، کہا جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ ہاں عزیزو، مگر جب بہت تیز بارش ہوئی مدینہ میں، آقا سید سجاد آئے، کہا ماں معاف کر دینا بیٹے کو، مگر اب بیٹا بن کر نہیں، امام بن کر کہتا ہوں اماں کچھ اپنا خیال کرو، گھر کے اندر آ جاؤ، اپنے حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ رباب نے
آسمان کی جانب دیکھا، کہا بارے الہا اس کنیز کے وعدے کی لاج رکھ لینا۔ رباب کھڑی ہوئی، کچھ قدم چلی، لڑ کھڑا گئی، سید سجاد نے پکڑا، زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ۔ ارے میری اماں بابا کے پاس چلی گئی، مگر وہ زینب کبریٰ جب تبرکات ملے، ہر بی بی نے اپنے شہید کو گریہ کیا، زینب نے حسین کو گریہ کیا، اپنے بچوں کو روئی نہیں ہے، نہ کربلا میں روئی، نہ کوفہ و شام میں روئی ہے، نہ تبرکات واپس ملنے پر روئی ہے، مگر جب بی بی مدینہ آئی ہے اپنے بچوں کے کمرے میں ویرانی کو دیکھا، کمرے میں اندھیرا دیکھا، ارے ماں کا دل تھا، سر کو پیٹا، زمین پر گری، اے میرے اونو محمد ماں کو معاف کر دینا۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، لیکن عزیزو ہاں اے نور چشم احمد مختار الوداع، اے نور چشم احمد مختار الوداع، اے شبیہ حیدر کرار الوداع، اے سیدہ بطول کے دلدار الوداع، اے امت رسول کے غمخار الوداع۔ آداب تعزیت نہ ادا ہم سے ہو سکے، حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے، حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرساد تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ سلام مادر بشیر پہ بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہو
گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں ہے سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی، یہ سن یہ حشر یہ سب میں نئے نئے بیوی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بیوی، سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، سلام محسن اسلام خستہ تلاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس ہر یہ غمت ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غمت ہے، جو چل بسے تو یہ